السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام جان خان ہے. میں یو کے میں لیگل کنسلٹنٹ ہوں اور یہاں جس کام کے لیے آیا ہوں پاکستان لیگل وزٹ ہے فار دا پرپز جو ہماری انٹیریئر منسٹر چودھری نثار علی خان صاحب نے جو رپورٹ دیا ہے اور اس رپورٹ میں انہوں نے جو ڈسکلوجرز کیے ہیں اس کے ساتھ تو ہم متفق ہیں. وی ایگری ود اٹ کہ واٹ ہی سیڈ ان ہز رپورٹس کیونکہ وہ ایکوریٹ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو ڈپورٹیشن ہوتی ہے اور الیجڈ ود ٹیررزم چارجز اور بعد میں وہ انیسنٹ ثابت ہو جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں کچھ نیوز ریلیز ہوئے تھے جس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کوئی نام یا ملک کے نام نہیں بتائے جہاں سے لوگ ڈپورٹ ہوئے ہیں. تو اسی کو بھی ہم تھوڑا سامنے کریں گے ود ریگارڈس ٹو دا لاز, ہیومن رائٹ لاز, یورپین یونین لاز اور ہمارے جو لیجسلیشنز فالو نہیں ہوئے اور اس میں وائلیشن بریچز ہوئے ہیں اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا, فلوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ کیوں ہوا. تو اسی پر ہماری جو اپیل جو ریکویسٹ ہو رہی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب سے اور انٹیریئر منسٹر چودھری نثار علی خان صاحب سے کہ انہوں نے جو ویریفیکیشن کی کہ جو بندہ ڈپورٹ ہوگا اس کا کمپلیٹ ان ڈیپتھ ویریفیکیشن ہوگا کہ اس نے یہ جو جرم وہ جس پہ بھیجے جا رہے ہیں, ڈپورٹ ہو رہے ہیں جس ملک سے, خاص کر یورپین یونین سے, یہ واقعی انہوں نے جرم کیا یا نہیں کیا. اور یہ کمیونیکیشن بلڈ اپ ہونا چاہیے ہمارے اور ان ملکوں میں فار دا سیک آف اور کس کے لیے, ہمارے انیسنٹ پاکستانیز کے لیے جو ڈپورٹ ہو جاتے ہیں بعد میں وہ پروو ہو جاتے ہیں کہ دے آر انیسنٹ. کیوں؟ پاکستان از اے پیسفل کنٹری. پاکستان اچھا اور کہتے ہیں اچھا پورٹریٹر ہمارے شہری ہیں, دیر آر ملینز آف دیم ابراڈ اوورسیز اور اچھا امیج پورٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے اسی طرح ڈپورٹیشنز پر ہمارے ملک کا نام بدنام ہوتا ہے, پاکستان کا. ہمارے سٹیزنس کو وہ کہہ رہے جھوٹے الزامات میں وہ کہہ رہے انوالو کر کے فالس ایلیگیشنز مر ڈپورٹ کر دیے جاتے ہیں. کیوں؟ سو ابھی جو قدم انٹیریئر منسٹر صاحب نے لیا ہوا ہے اٹس ویری گڈ اینڈ اوورسیز پاکستانیز آر ڈیلائٹڈ ود ان یورپین یونین اینڈ دی یونائٹڈ کنگڈم. انہوں نے مجھے کہا بھی ہے کہ ہمارے بہاف پر بھی ان کو تھینک کر دو. Thank them for what he has said and what he is doing and you should steadfast on that. کیوں کہ اگر وہ اس کو سر انجام تک پہنچائیں گے تو اس پر کیا ہوگا کہ جو سفرنگ پاکستانیز کر رہے ہیں اوورسیز وہ ایز ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ہمارے ایسے کیسز ہیں جس کو میں ابھی آپ کو سامنے کروں گا اور جو ہمارے انیسنٹ ہے جو ڈپورٹ ہوئے ہیں اس کو بھی میں آپ کو تھوڑا سامنے کر دوں گا کہ کون کون ہے جو ریسنٹلی ڈپورٹ ہوئے ہیں آن ٹیررزم چارجز اینڈ لیٹر دے آر پروون انیسنٹ. تو ہمارے اور وہ کہتے ہیں کہ بیکاز جو میں نے وہ رپورٹس میں پڑھے تھے کہ the image is being tarnished with false terrorism charges اور جو یہ ٹریٹی سسپینڈ ہوئی ہیں ڈپورٹیشن ٹریٹی, میں تو اپیل ریکویسٹ کرتا ہوں اٹ شوڈ ناٹ بی ری انسٹیٹڈ انٹل پراپر ویریفیکیشن ہو جائے ہر ایک بندے کا. اٹ شوڈ ناٹ بی ری انسٹیٹڈ بیکاز وی ہیو گاٹ سو مینی ریزرویشنز وچ ول بی پٹ فارورڈ. اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے انٹیریئر منسٹر سے کہ فورن منسٹر کو بتائیں کہ وہ یورپین یونین کے امبیسڈر جن کے ساتھ وہ بھی ریسنٹلی میٹنگ کر چکے ہیں اور میٹنگ کر کے ان کو وہ بتا چکے ہیں
کہ ہمارے یہ سٹیزن کا جو کنسرنز ہیں یہ پٹ اپ کریں ان یورپین یونین, اینڈ آفٹر دیٹ دین اٹ شوڈ بی ری انسٹیٹڈ کہ ان فیوچر میں ہمارے پاکستانیوں کے لیے سفرنگ نہ ہو, کہ ہمارے ریسورس کے لیے, ہمارے ملک کے لیے, امیج کے لیے اٹس ڈیمیجنگ اس. میں خود والنٹریلی پارٹیسپیشن بھی کرتا ہوں ود کمیونٹی ایز اے ہول ود ان EU, اینڈ آئی ایم ہیئر اسسٹنگ دیم دی انٹرسٹ آف پاکستان فار پاکستانیز آن پرو بونو بیسس والنٹریلی. کیوں؟ کہ یہ ہمارے اوپر حق بنتا ہے, فرض بنتا ہے کہ ہم ایک حق بات کے لیے اسٹینڈ کر کے کھڑے ہو جائیں. اور اس طرح میں ہر ایک کو ریکویسٹ کروں گا اچھا امیج پیش کریں اور حق کے لیے کھڑے رہیں. کیوں کہ unjustified imprisonment and deportation from European countries is taking place. ہمارے وہاں پر یہ جو میرے ساتھ ساتھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے جو سٹیزنز ہیں پاکستان, جس طرح عقیل صاحب ہیں یہ ہالینڈ سے ڈپورٹ ہوئے, یہ محمد شعیب اسپین سے ڈپورٹ ہوئے ہیں, یہ شاہد محمود یہ اسپین سے ڈپورٹ ہوئے ہیں, قدیر ملک اسپین سے ڈپورٹ ہوئے ہیں. وہاں ادھر بیٹھے ہیں خالد محمود جو گجرانوالہ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اسپین سے ڈپورٹ ہوئے ہیں. ہمارے عبدالحفیظ احمد وہ بھی اسپین سے ڈپورٹ ہوئے ہیں. ابھی آفٹر ایکسٹینسو انکوائری انفارمیشن انڈر دا نیو ایویڈنس جو ہمارے پاس آیا ہے دے آر پروون انیسنٹ. ہمارے اسپینش اتھارٹی کے ساتھ پوری کوپریشن رہی, یورپین یونین میں پوری کوپریشن رہی ود ریگارڈس ٹو دس پرٹیکولر کیس. کیونکہ جب ان سے پوچھ لیا گیا تھا کہ آپ نے بندوں کا نام یا کنٹری کا نام نہیں لیا ہے تو ہم ادھر میں آپ کو 10 بندوں کا نام دے دوں گا whom are innocent, اگر ان کی 100% فیئر ٹرائل ہو جائے اور ان کی پراپر ویریفیکیشن ہو جائے, آئی ایم شیور کہ ان کی ریکارڈ صاف ہو جائیں گی. اور ان کا ریکارڈ صاف ہونا ہمارے لیے ویری امپورٹنٹ ہے فار دا سیک آف ادر پاکستانیز اوورسیز اینڈ ابروڈ. تو ہم ابھی میں آگے جاؤں گا, بات آپ کو پہنچاؤں گا کہ کیونکہ موسٹلی ڈپورٹیشن ہیز آئیڈینٹیفائڈ ہیومن رائٹس وائلیشنز. ان کے خلاف ان میں سے پروٹیکٹڈ وٹنس منتخب انہوں نے جو ہوا تھا ان کے لیے اسپین کے لیے پروٹیکٹڈ وٹنس تھا. میں یہ پوائنٹ آپ کو تھوڑا کلیئر کروں گا. پروٹیکٹڈ وٹنس جو ان کے لیے بنا تھا ان کے خلاف وہ تو تھا مجرم, کرمنل نیچر کا تھا. یہ ابھی آئیڈینٹیفائی ہوا ہے آفٹر 6-7 ایئرس, کیونکہ ان لوگوں نے 6 سال جیلوں میں گزار کے ڈپورٹ ہوئے ہیں. یہ ان ملکوں سے جن ملکوں کا میں نے آپ کو بتا دیا. اور جو پروٹیکٹڈ وٹنس تھا ریگارڈلیس وچ نیشنلٹی اور وچ کنٹری ہی بلانگس ٹو, یا جس ملک سے وہ تعلق رکھتا ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ ود ان دا یورپین یونین دا ممبر اسٹیٹ ان کے اس اپ ٹو دا جوڈیشری کہ وہ ان کا فالو اپ کرتا, پراپر لیجسلیشن اپلائی ہوتا, آئیڈینٹیفائی دا فلوز اینڈ آئیڈینٹیفائی that are they criminal or they are innocent. So those laws were not exercised, those human rights laws were not exercised properly. Those laws by European Union law were not exercised for them at the time. Hamara effort and the voice which we are raising is for humanity as a whole, and in particular for Pakistan, for Pakistani citizens, because I am identified as a Pakistani citizen abroad. تو اس کا کیا implications ہوں گے اگر ایسے شہری citizens کا ویریفیکیشن نہ ہو. تو we are very glad. ہمارے ابھی ایک بندہ اسپین میں جیل میں ہے, citizen ہے پاکستان, معروف احمد مرزا, he is in Martorell prison. اس کا 8واں سال چل رہا ہے. His 8 years is going on. ہم نے ابھی انگلینڈ میں پریپریشن شروع کر دی ہے, اینڈ ود ان دس ویک وی آر فائلنگ دا اپلیکیشن ٹو ری اوپن دا کیس آف دا ونز آئی مینشنڈ ہیئر, اینڈ اسپیشلی معروف احمد مرزا جو جیلن سے تعلق رکھتے ہیں. اور ان کا ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ انیسنٹ ہے. ہز بیک گراؤنڈ, ہز پورٹفولیو ود اتھارٹیز ہیئر ان یورپ, ہمیں کوئی کرمنل نیچر کا ایک ایلیمنٹ بھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا, and which we have put it forward to the authorities in Spain. Past few years, since 3 years, I'm working on this particular case, which is going to become, I hope, a landmark case for the Pakistan.
in the citizens abroad. तो जिस तरह हमारे इंटीरियर साहब चौधरी निसार अली खान साहब ने जो बताया है, surely it has to be taken forward. हमारे जो फर्म है, under the new evidence, हम जो फाइलिंग कर रहे हैं, हमारी जो फाइलिंग में जो अभी एलिमेंट्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा. मैं अभी यूरोपियन यूनियन में स्पेन में कैटलोनिया पार्लियामेंट के साथ, उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ मैंने मीटिंग किया था लास्ट मई में. उन्होंने मुझे बुलाया, फिर मैं चला गया. उन्होंने कहा कि स्पेन में यहाँ क्या क्या हुआ है. मैंने कहा ये पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं एंड दे वर गुड सिटीजन्स ऑफ देयर कंट्री एंड दे वर टैक्स पेयर इन योर कंट्री. पूरा टैक्स पे करते थे. अभी ये जो इधर उनके साथ हालत हुआ है, आपने इनमें कितना इन्वेस्टिगेशन किया? तो वहाँ रिपोर्टर्स भी आए थे, न्यूज़ रिलीज वाले, वहाँ ब्रालियो, एंड्रेस, मतिया, दे आर वेल नोन जर्नलिस्ट विद इन द यूरोपियन यूनियन, खुसूसन पेरिस, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, वो बहुत जानने वाले हैं. उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की, प्रोजेक्ट भी किया, वन फेक विटनेस अगेंस्ट 11 ट्रू कन्विक्शंस, एंड इट इज बीन फॉरवर्डेड टू द कैटलोनियन पार्लियामेंट. वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ. तो कैटलोनियन पार्लियामेंट को जो फॉरवर्ड हो गया ये बात, तो उन्होंने मुझे लिख दिया, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट आई एम प्लीज्ड टू एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ योर लेटर ऑफ 21 जुलाई एंड एट द सेम टाइम to send you statement by the board of spokesperson of Parliament of Catalonia regarding the conviction for terrorism of 10 Pakistanis and 1 Indian citizen from the neighborhood from Rawal in Barcelona, adopted on 23rd July, relating to the case to which I refer. ये कैटलोनियन पार्लियामेंट में ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी वॉइस रेस कर दिया. उन्होंने पार्लियामेंट को लिख दिया कि इनका प्रोसिक्यूटर को केस रीओपन कर दिया जाए एंड रिलीज ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. अभी ये प्रोसेस चल रहा है. ये क्यों? फॉर द सेक ऑफ आवर पाकिस्तानीज एंड पाकिस्तान अब्रॉड. अभी इनमें मैं आपको जो फ्लोज लीगली जो हो रहे हैं, अभी हमने अंडर न्यू एविडेंस में मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूंगा कि जो कन्विक्शन जो है इस बेस्ड ऑन द ग्राउंड्स, इनकी लीगल जो प्रोस्पेक्ट्स हैं 954 क्रिमिनल एक्ट प्रोसीजर में है कि देयर वर नंबर ऑफ साइंस प्रूवन एंड दैट वो जज हुए नहीं थे, तो उसको भी रिवाइज कर हुकूमत कर रहे हैं. इनके खिलाफ जो सबूत है वो तो अपनी जगह पर है. मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा. जो प्रेस रिलीज आपको मैं दे चुका हूँ वो इंग्लिश में वो डिटेल आपको डिस्क्राइब कर रही है. आगे मैं आपको जो बता रहा हूँ, इस केस की वजह से जो इर्रेगुलरिटीज हुए प्रोसीजर्स में स्पेनिश अथॉरिटीज़ का विद इन द मेंबर स्टेट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन वेयर लेजिस्लेशंस एंड यूनियन लॉज हैव नॉट बीन प्रॉपर्ली फॉलोड, इसको देखा जाए और करेक्ट पर्सपेक्टिव में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए. तो और पार्लियामेंट कैटलोनिया जब रेस कर रही है, उनकी पार्लियामेंट में जो बात कर रही है, हमारी पार्लियामेंट भी इसको रेस करते हैं. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शुड रेस दिस एंड देन थ्रू द फॉरेन ऑफिस अप्रोच द फॉरेन ऑफिस ऑफ स्पेन एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज. अभी उन्होंने बताया था कि इटली से भी डिपोर्ट हुए थे, इटली से भी लोग डिपोर्ट हुए हैं, यूके से भी हुए हैं, and they have to be verified. Without verification, human rights cannot be properly exercised. A proper fair trial हो under the European laws, जिस तरह वो कह रहे हैं. अभी हमारा एप्लीकेशन जो आप पुटअप कर रहे हैं स्पेन में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्पेन में, ताकि सस्पेंशन ऑफ इस पाकिस्तानी का प्रिजन सेंटेंस हो जाए और रिमूवल डायरेक्शंस डिफर हो जाए. क्यों? कि ये रिमूवल डायरेक्शन अगर डिफर न हुए so proper verification is not done according to the what Mr. निसार अली खान साहब ने said. हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं पाकिस्तान एमबीबी चल रहे हैं, एम्बेसी भी कोऑपरेट कर रही है मैड्रिड में, काउंसलेट इन बार्सिलोना, फॉरेन ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू कर दिया मुझे कि द एम्बेसी ऑफ मैड्रिड विल बी वर्किंग अलोंग विद यू. दे कैन बी देयर विद इन देयर लिमिट्स. द रेस्ट काम फॉरेन इंटीरियर मिनिस्टर का है कि ही हैज टू टेक इट फॉरवर्ड विद द फॉरेन ऑफिस एंड आस्क द फॉरेन ऑफिस टू पुट इट अप विद अनदर फॉरेन ऑफिस ऑफ स्पेन. हमारे मुल्क पर किताब भी लिखी जा रही है. इस झूठी केसों पर जो लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, फर्नांडो रेनारेस ऑथर ऑफ ए बुक है, 2014 में उसने बुक पब्लिश की है जिस पे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है. ये किताब है, ये केस लो, ये फॉलो अप होगा, ये प्रेसिडेंट फॉलो होगा, इट्स गोना डैमेज आवर ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान. द इमेज ऑफ पाकिस्तान विल बी टार्निश्ड फर्दर एंड फर्दर. अगर हम इस तरह इसको चैलेंज नहीं करेंगे. ये फर्नांडिस रेनारेस को मैड्रिड में मैंने कांटेक्ट किया कि आपने जो किताब लिखी है, आपने पूरी वेरिफिकेशन इसकी की.
یا نہیں کی؟ کیونکہ 2014 میں جب یہ شائع ہوا ہے تو آپ کے ساتھ تو ویب سائٹ پہ بہت ساری انفارمیشن اویلیبل ہے, اس کو آپ نے اس میں انکلوڈ نہیں کیا. اس میں جو پروٹیکٹڈ وٹنس تھا, اچھا جس کے سپورٹ کے ساتھ اتنا کام کیا اوور 3 years, جو چودھری نثار خان صاحب ابھی کہہ رہے ہیں, وی آر ورکنگ آن اٹ سنس دا پاسٹ 3 years اینڈ وی ہیو کم ٹو اے اسٹیج ناؤ وی آر فائلنگ اٹ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ابھی میں نے سنا کہ ایک جہاز لینڈ ہو چکا ہے یہاں پاکستان میں. وہ لینڈ ہو کر ان میں بندے بیٹھے ہیں گریس سے ڈپورٹ ہو چکے ہیں. ابھی ان کی ویریفیکیشن کیا ہوگی, ہاؤ دا اتھارٹیز ہیو کمیونیکیٹڈ, اف دے ہیو ناٹ کمیونیکیٹڈ اینڈ innocent are being deported and some are not citizens of our country and they are being deported, تو اس کا ریپرکشن ہمارے کنٹری پر کیا ہوگا؟ What would it would portray our images. And if we do not stand now, when are we going to stand for our rights? یہ تو just rights ہے. We are asking for rights justly. They have to be, I mean, if they're not, we will be suffering overseas. And through us, our country, economical, it will suffer. اور لاسٹ ایئر جو بتایا گیا کہ 90,000 ڈپورٹیز ہوئے ہیں. ابھی 90,000 میں دیکھ لیں اکنامیکل, ہمارے انپلائمنٹ اینڈ ادر اسپیکٹس آف لائف کتنے اثر انداز ہوتے ہیں. سو اسی لیے میں جو آج یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, فار دس پرٹیکولر ریزن ہمارا یہ پریس کانفرنس ہے ٹو آئیڈینٹیفائی دی ایلیمنٹس آف ہیومن